بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ خاوند کے مرنے کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور میں اپنی بیٹی ناجیہ اور بیٹے جواد کے ساتھ ایک نئے کرائے والے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ یہ جگہ ناجیہ کے ہاسپٹل کے قریب ہی تھی۔ خیر سے اس کا ہاؤس جاب چل رہا تھا تو آنے جانے کی بے فکری میری تو ختم ہوئی۔ یہ گھر کافی اچھا تھا، 4 بیڈ روم تھے۔ بچوں نے اپنا کمرہ چن لیا تو اس کے بعد گیٹ کے پاس والا کمرہ میں نے اپنے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ میں رات دیر تک ذکر اذکار کرتی رہتی تھی تو بچے ڈسٹرب نہ ہوں، اس لیے میں الگ تھلگ کمرے میں رہتی۔ جو ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے محسوس ہوا، اور یہ جھونکا عجیب بو کا تھا، جیسے ٹھنڈے گوشت کی بو آتی ہے، بالکل ویسا۔ میں نے اس کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کمرے کے کونے میں مجھے 2 کیلیں نظر آئیں، اور ان 2 کیلوں کے ساتھ لال اور کالے رنگ کے دھاگے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی عربی کے کچھ الفاظ کپڑے کی پٹی پر لکھ کر یہاں لٹکے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر میں بے حد حیران ہو گئی۔ عربی کی تو سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ پورے گھر کو تو پینٹ اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن اس کمرے کا پینٹ ادھورا تھا، خاص کر جہاں 2 کیلیں لگی ہوئی تھیں وہ جگہ اور کونا پینٹ کے بغیر تھا، جو کہ انتہائی بدنما لگ رہا تھا۔ میں کوئی تعویذ گنڈوں پر زیادہ یقین تو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے خدشے کے پیش نظر میں نے ایجنٹ کو کال ملائی اور اس سے پوچھا کہ یہ دروازے کے پاس والے کمرے کا کیا مسئلہ ہے، تو ایجنٹ نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرے رشتہ داروں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ اس کمرے میں جادو ٹونا ہوتا تھا اور یہاں پر بہت ہی خطرناک قسم کا عصیب ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل رشتہ دار کہاں خوش ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں، تو میں نے فون بند کر دیا۔ ناجیہ میرے پاس ہی کھڑی تھی، جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ ایجنٹ تو کہہ رہا ہے کہ فکر مندی والی کوئی بات نہیں، لیکن جانے کیوں میرا دل اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھو نا، پورا گھر پینٹ ہے، لیکن یہ کمرہ اور یہ کونا پینٹ نہیں ہوا۔ عجیب و غریب کیلیں اور دھاگے لٹک رہے ہیں، اور عربی میں بھی کوئی چیز یہاں چپکائی گئی ہے۔ کوئی تو بات ہوگی۔ آپ بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتی ہیں امی؟ ارے یہ آسیب واسیب کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ 2024 چل رہا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ناجیہ نے وہ کر دیا جس کی کم از کم مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے ایک دم کونے میں جا کر وہ کیلیں اکھاڑ دیں، دھاگے توڑ دیے، اور عربی میں لکھا ہوا کپڑا بھی وہاں سے ہٹا کر فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا، اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، لیں جی، ویلکم ٹو آصیب جی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کونے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی اور میری طرف آنکھ مارتے ہوئے باہر نکل گئی۔ لیکن جانے کیوں مجھے اسی وقت یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ کچھ تو غلط ہو گیا ہے، لیکن کیا، یہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہمیں یہاں شفٹ ہوئے تقریباً دوسرا دن تھا کہ ایک رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا ناجیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہے، لیکن ٹی وی کا والیوم بند کر کے ٹی وی دیکھے جا رہی ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو رات کے نہیں جاگتی تھی، نہ اسے ٹی وی میں کوئی خاص دلچسپی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں وضو کر لوں تو پھر اس سے پوچھتی ہوں۔ میں نے جوں ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے سے ناجیہ نکل رہی تھی، تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ اگر باتھ روم میں تھی تو وہ کون ہے جو صوفے پر بیٹھی ہے؟ اچانک میرے ذہن میں تیزی سے سوال آیا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو صوفہ خالی تھا، البتہ ٹی وی لگا ہوا تھا، گویا یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ناجیہ نے کہا، امی سب خیریت ہے؟ تو میں نے سر ہلایا اور اسے کہا کہ تم نے ٹی وی کیوں لگا رکھا ہے؟ تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کون سا ٹی وی امی؟ تو مجھے اس کی بات سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے پلٹ کر جب ٹی وی کی طرف دیکھا تو ٹی وی بھی بند تھا۔
آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر اسے کہا کہ تم جاؤ آرام کرو۔ میں نے بھی فٹافٹ وضو کیا اور نظر بچا کر فوراً ہی اپنے کمرے میں جا کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد کچھ دن تو اچھے سے گزر گئے تو میرا ڈر بھی کچھ کم ہو گیا۔ اچانک اس رات شدید گرمی تھی جب ناجیہ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اسے سوتے سوتے لگا کہ اس کے ارد گرد سیاہ رنگ کے کتے گھوم رہے ہیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اچانک ان میں سے ایک کتے نے اس کی گردن پر کاٹ لیا تو اسے لگا کہ جیسے 2 انگارے اس کی گردن پر رکھ دیے ہوں۔ وہ اتنے زور سے چیخی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جواد بھی گھبرا کر باہر نکل آیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ناجیہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر میں ہڑبڑا گئی۔ ناجیہ بستر پر عجیب و غریب انداز میں کھلے ہاتھ پیر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے ناجیہ کے قریب جا کر اسے آوازیں دیں تو پہلے تو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میری تیسری چوتھی آواز پر اس نے اپنی نگاہیں چھت سے ہٹائیں اور مجھے دیکھا، لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتا پانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، نہ ہی اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں اسے آوازیں دینے لگی تو اس نے مجھے کہا، اماں میرے کمرے میں یہ سیاہ رنگ کے کتے ہیں، انہیں نکال باہر کریں۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر پریشانی سے جواد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ناجیہ کی بات سن کر پریشان کھڑا تھا۔ اس نے ناجیہ سے کہا کہ یہاں پر تو کوئی کتا نہیں ہے، تم اٹھ کر تو بیٹھو۔ تھوڑی دیر بعد ناجیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اماں میرا پورا جسم درد کر رہا ہے۔ تو میں اس کے کندھے اور بازو دبانے لگی اور اسے تسلی دینے لگی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھر کر اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے بالوں کو سمیٹا۔ اچانک مجھے اس کی گردن پر 2 دانتوں سے کانٹے کے نشان نظر آئے۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے سسک اٹھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے نشان ہیں؟ تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جگہ بہت زیادہ جل رہی ہے، جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ اور پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا تو وہ ایک دم سے میرے سینے سے آ لگی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے کافی اصرار کیا کہ وہ کچھ تو بتائے، لیکن اس نے ایسی چپ سادھ لی کہ بالآخر مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ ساری رات اسی میں کٹ گئی۔ میں ناجیہ کے پاس ہی رات کو سوئی تھی۔ صبح فجر کو جب اذانیں ہوئیں تو میں نماز کے لیے اٹھی۔ میں نے ناجیہ کو کئی آوازیں دیں لیکن وہ نہ اٹھی، حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ وہ میرے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھتی تھی، لیکن پھر رات والے واقعے کا سوچ کر میں خاموش ہو گئی کہ شاید گہری نیند میں ہے، اب اسے کیا اٹھاؤں۔ پھر میں نے قرآن پاک لیا اور اس کی تلاوت آہستہ آہستہ آواز میں کرنے لگی کہ ایک دم ناجیہ زور زور سے چیختے ہوئے بولی، بند کرو اسے۔ میں نے کہا، بند کرو۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں گڑبڑا سی گئی۔ ناجیہ کا یہ روپ اور آواز اس کی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر فوراً پڑھنا ترک کر دیا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی رہی اور سامنے بغیر آواز کے ٹی وی چلتا رہا۔ تو مجھے نہ جانے کیوں رات والا منظر یاد آ گیا تو میں نے ایک جھرجھری سی لی۔ وہ آج ہاسپٹل بھی نہیں گئی۔ میں اس سے کئی بار ناشتے اور ہاسپٹل کے حوالے سے پوچھ چکی تھی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ناجیہ کا رویہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے دروازہ زور سے بند کر لیا۔ صبح سے رات ہو گئی لیکن وہ کمرے سے باہر نہ آئی، یہاں تک کہ جواد بھی یونیورسٹی سے واپس آ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے جواد سے کہا کہ اس کو بلا کر لائے۔ میں ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی کہ اتنے میں جواد کی مجھے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، تو میں فوراً الٹے پیر ناجیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے کمرے کے پاس پہنچ کر مجھے عجیب و غریب آوازیں سننے کو مل رہی تھیں، جیسے اس کے کمرے میں کافی سارے لوگ جمع ہوں، اور انہی آوازوں میں مجھے عجیب گراہٹ کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ جواد اور میں فکر مندی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
پھر جواد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور ہم دونوں اندر داخل ہوئے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ناجیہ بستر پر نہیں تھی بلکہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ جواد تو یہ دیکھتے ہی باہر بھاگ گیا، جبکہ میں ناجیہ کے قریب گئی اور جب میری نظر اس کے جسم پر گئی تو میں لرز گئی، کیونکہ اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان اور نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس واقعے سے میں بہت سہم گئی۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ ناجیہ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ راتوں کو یوں چیخنا اور اسے اکثر اپنے کمرے میں آدھی رات کو سیاہ رنگ کے کتے سائی کی شکل میں نظر آنا، یہ سب انتہائی پراسرار تھا۔ اور جس دن وہ نہ چیختی اس دن اس کے جسم پر عجیب و غریب نیلے اور سرخ رنگ کے نشان پڑے ہوتے اور جسم پر کوئی لباس نہ ہوتا۔ یہ سارے سائن کو اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر کروں تو کروں کیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کا کوئی دماغی مسئلہ نہ ہو، تو میں اسے سائیکائٹرسٹ کو بھی دکھا لائی، جنہوں نے خوب لمبی چوڑی دوائیاں اسے کھانے کو دے دیں، لیکن اس کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ تو میں اسے پھر ہاسپٹل لے جانے کے لیے نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتی میری ہمسائی نے مجھے روک لیا اور کہا کہ خیریت ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ناجیہ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں۔ تو وہ بولی، آپ اکثر اس بچی کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ اس گھر کو جلد از جلد چھوڑ دیں۔ اس گھر میں جو پہلے لوگ رہ کر گئے وہ بھی کافی عجیب تھے، سنا ہے کہ وہ کالے علوم اور جادو ٹونا کے ماہر ہیں، جس کی وجہ سے پورے محلے میں پراسرار واقعات شروع ہو گئے تھے۔ محلے والے تو ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ کسی نے بھی ان کے ساتھ نہیں رکھی، لیکن پھر اچانک ہی اس خاندان نے گھر سے نکلنا بند کر دیا اور ان کے گھر کے باہر ایک بڑا سا تالا لگ گیا۔ ہم سب محلے والوں کو لگا کہ شاید یہ فیملی یہاں سے جا چکی ہے، لیکن رات کو اس گھر میں رونے اور ہنسنے کی آوازیں بیک وقت آنے لگیں، تو محلے والوں نے فیصلہ کیا کہ تالا توڑ کر ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تالا توڑ کر اندر گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن وہاں پر اس فیملی کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، البتہ ان کا سامان یہاں پر ہی رکھا ہوا تھا، جبکہ دروازے کے ساتھ والا کمرہ اندر سے بند تھا، جسے سب نے باری باری بجایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تو سب کو تجسس ہوا اور اسی تجسس کی وجہ سے سب نے وہ دروازہ مل کر توڑ دیا۔ جب یہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دیواروں پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ عجیب سی ٹھنڈی ٹھنڈی بو، جیسے گوشت کی بو ہوتی ہے، ویسی بو آنے لگی، اور زمین پر ایک جگہ دائرہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک لال کپڑے پر ایک سیاہ رنگ کا کتا مرا ہوا پڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے اور فوراً وہاں سے بھاگے، لیکن جو لوگ اس گھر میں گئے وہ پراسرار حادثات کا شکار ہو کر مر گئے۔ ان سب میں میرے جیٹھ بھی شامل تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ سب سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب ہم نے بھگتی ہیں۔ کیا آپ کو مالک مکان نے نہیں بتایا؟ یہ گھر آپ سے پہلے جتنی بار بھی کرائے پر لگا، لوگ یا تو ڈر کر بھاگ گئے، اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے رکا تو اس کا شدید جانی مالی نقصان بھی ہوا۔ ان واقعات کے بعد مالک مکان ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس گھر کا حصار بھی بندوایا، جس کے بعد سے اس گھر سے پراسرار آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تو محلے والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں احساس ہوا کہ اب بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ خاتون کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ دروازے کے پاس والا کمرہ تو وہی ہے جس کا ذکر خاتون نے کیا۔ اس سے آگے تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور میں رونے لگی۔ میں اس خاتون کے ہی کہنے پر ناجیہ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئی، لیکن اس بزرگ کے آستانے کے اندر داخل ہوتے ہی ناجیہ پر دورے پڑنے لگے۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید ہو گئیں اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی۔ شدید فکر مندی ظاہر ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو گھر لے جائیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کوئی ایک دو آسیب نہیں، شیاطین کا ایک پورا گروہ اس بچی پر قابض ہے۔ اس بچی نے اپنی موت کو دعوت خود دی ہے، جس نے شیاطین جنات کو دھاگے سے باندھ کر کیلوں پر پڑھائی کی گئی تھی، وہ تو خود اس بچی نے اکھاڑ دیں۔
اب یہ بھیانک گروہ کسی طرح سے بھی قابو میں نہیں آئے گا، اور جنہوں نے یہ باندھ کی تھی وہ بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ناجیہ کو لے کر گھر آ گئی۔ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی تھی، لہٰذا ہم سب نے چپکے چپکے تیاری کی، لیکن آدھی رات کو ہی ناجیہ کے کمرے سے بھیانک چیخوں کی آوازیں آئیں، اور پھر یہ چیخیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور وہ اس درد و تکلیف کو برداشت کر کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اپنی ایک بیٹی کو تو گنوا چکی تھی، لیکن اب میں جواد کے لیے بے حد فکر مند تھی، کیونکہ جواد کو بھی آہستہ آہستہ ویسے ہی سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے بھی اکثر رات کو سیاہ رنگ کے کتے اپنے کمرے میں دکھائی دینے لگے۔ وہ بھی آدھی رات کو چیخنے لگا تھا۔ اکثر کہتا کہ ناجیہ اس کے کمرے میں آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے۔ میں جب انکار کرتا ہوں تو وہ مجھے مارتی ہے۔ پھر جواد نے اپنے بازو مجھے دکھائے جہاں پر دانتوں اور ناخنوں کے گہرے نشان تھے، تو یہ دیکھ کر میں خوف سے پاگل ہونے لگی۔ میں نے جان توڑ کوشش کر کے دوسرا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے ناجیہ کے کمرے کو بند کیا اور اس پر ایک بڑا سا تالا ڈال دیا، اور پھر اس گھر سے نکل آئی۔ اب جو نیا گھر میں نے لیا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اب کوئی اس میں ایسا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ جواد بھی کافی حد تک نارمل ہی رہا، لیکن میں آج بھی اپنی بیٹی ناجیہ کے غم سے نہیں نکل پا رہی۔ خدا غارت کرے ایسے مالک مکان کو جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی لالچ اور ہوس میں ایسے پراسرار اور آسیبی گھر کرائے پر دے دیتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری؟ اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ اسی طرح کی سٹوریز ہم سے مزید سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔